السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات جو کے سامنے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سیرت النبی کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو پر بحث ہو رہی ہے۔ بات یہاں آ کر رکی تھی پچھلے جمعہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت کے لیے ملک شام لے جا کر کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل منافع دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے ہی سے وہ سن رہی تھی کہ بہت شریف اور باکردار منصف مزاج انسان ہیں، تو اس معنی کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رشتے کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے چچا ابو طالب کے پاس پیش کیا۔ چچاؤں نے کہا کہ جب آپ کی مرضی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح چچا اور چند لوگوں کی موجودگی میں 20 اونٹ بعوض مہر کے طے پایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ بہت اس میں سوچنے کی بات ہے ہم لوگوں کو۔ ہمارے معاشرے میں جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بیوی ان کے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اکیلی جنگ لڑے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے میں اگر آدمی دوسری شادی کرنے جاتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے، اور پہلا اعتراض اپنے گھر سے ہوتا ہے، بیوی اعتراض کرتی ہے کہ تم کو میری اجازت لینی ضروری ہے، جبکہ شریعت نے مردوں کو حق دیا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مردوں کی مرضی ہے، وہ چاہے 1 کرے 2 کرے 3 کرے یا 4 کریں۔
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چاہے تم 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اس میں عورت کی اجازت شرط نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ عورت کی اجازت، پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور اسلام آنے کے بعد بمشکل بیوائیں باقی رہتی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت 30 سال 35 سال کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نکاح کرانا یا اس کا نکاح کرنا لوگ عیب سمجھتے ہیں اور اس کو اکیلے بچوں کے ساتھ اور اس کے نفس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا تو معاشرہ ظالم ہے یا پھر گھر والے ظالم ہیں۔ بچوں کو بھی ان کے دادا دادی کے حوالے کیا جائے۔ بچوں کی پرورش اب اس عورت کے ذمے نہیں ہے۔ جب تک باپ تھا تو باپ کے ذمے تھا بچوں کی پرورش، اب باپ نہیں ہے تو بچوں کی پرورش دادا دادی اور باپ کے خاندان والوں کے ذمے ہیں۔ آپ سن کر حیرت کریں گے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں، اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، یعنی کہ جب مکے کے اندر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ مکے کو چھوڑ کے ملک شام چلے جائیں، وہاں کرسچن لوگ ہیں، وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہاں لوگ پناہ دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے یہ دونوں میاں بیوی۔ ایک جنگ یرموک غالباً، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا وہ بھی خوش ہوئی کہ میرے شوہر اور میرے جو ہم سفر ہیں وہ بھی آنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی خبر سنائی، خوشخبری سنائی کہ ابو آنے والے ہیں، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، خوشی سے ملنا ابو سے۔ لیکن جب وہ قافلہ قریب آیا اور ایک آواز سنی تو وہ سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سمجھی کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ تھوڑی ملتی جلتی آواز تھی کیونکہ ایک ہی خاندان کے تھے، لیکن جب غور کیا تو پتا چلا کہ یہ میرے شوہر نہیں ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کو دلاسا دیا۔ وہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، لیکن ان کو دلاسا دیا، اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اور اسی پہ بس نہیں ہوا، جب عدت گزر گئی، یعنی 4 مہینے 10 دن گزر گئے، تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کا، اور انہوں نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار کے بچوں کو بھی پرورش وہی بالکل مساویانہ طریقے سے، برابری طریقے سے کی، اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی حضرت اسماء کو ایک اولاد ہوئی۔ اس کے وہ دونوں چند دنوں کے بعد، چند سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے۔ 2 مردوں کی بیوہ ہیں یہ، پہلے جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن معاشرہ بالکل ذہن ساز تھا، اس میں لوگوں کو کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگوں کو درس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدت گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اور انہوں نے نکاح کیا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یہ اس وقت کا دور ہے جب حضرت فاطمہ دنیا سے جا چکی ہیں،
حضرت فاطمہ جب تک آپ رضی اللہ حضرت علی کی نکاح میں تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی نکاح نہیں کیا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی نکاح میں تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی حضرت علی کی یہ تیسری کی بیوی بن رہی ہے، اور اسماء بنت عمیس کی شادی یہ تیسری ہو رہی ہے۔ اگر یہی معاشرہ ہمارا ہوتا تو لوگ عیب سمجھتے اس کو اور اس کو اکیلا چھوڑ دیتے، لیکن وہ صحابہ کرام کا دور تھا، بیواؤں کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، ان کو سہارا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دینے کے لیے اتنی شادیاں کی ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابیہ ہیں۔ ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور دونوں انتہائی خوبصورت تھے، یہاں تک کہ عرب کے اندر ان دونوں کی خوبصورتی مشہور تھی۔ کوئی نوجوان بھی کہتا تو مثال دے کر کہتا کہ فلاں کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، مثالی دونوں خوبصورت جوڑے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور شہید ہونے سے پہلے کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا محبت میں آ کر بیوی کی، دیکھو آپ بہت خوبصورت ہیں، میرے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرنا۔ ہوتا ہے آدمی نہیں چاہتا کہ وہ میرے بعد وہ کسی اور کی بیوی بنے، لیکن جب یہ شہید ہو گئے تو پھر صحابہ کرام نے اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کو، کہ اچھی بات نہیں ہے، ابھی آپ جوان العمر ہیں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ چنانچہ ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا، اور اس مرتبہ پیغام بھیجنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ان کو اپنے عقد میں لیا، اپنی نکاح میں لیا۔ چند سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر یہ عدت میں ہیں، اور عدت کے بعد حضرت غالباً عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے نکاح ہوا، اور یہ بھی بعد میں شہید ہو گئے۔ تو عرب کے اندر یہ مشہور تھا، مسلمانوں کے اندر، جس کو اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہو وہ حضرت عاتقہ کا شوہر بنے، جس کو یہ فضیلت حاصل کرنی ہو، کیونکہ تین شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک معاشرہ وہ ہے کہ بیواؤں کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا، کیوں؟ وہ اپنی نفس کے ساتھ لڑے۔ جب تک مرد اور عورت جوان ہے اس کے نفسانی خواہشات باقی ہیں، 40 60 70 سال تک تو وہ جوان ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ 35 اور 40 سال کی عمر میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، یا 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا نکاح کوئی نہیں کراتا۔ وہ بیچاری شرمندگی سے بولے گی کیا؟ وہ اپنے نفس کے ساتھ ہی لڑے گی پوری زندگی۔ معاشرہ اتنا زندہ دل تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو آج کل جو یہ کیسز آ رہے ہیں گینگ ریپ کے، عصمت دری کے اور وغیرہ وغیرہ کے، یہ ان وجوہات ہی کی وجہ سے، یہ تو 1-2 کیسز ہیں جو اوپر آ رہے ہیں، لیکن اندرونی کتنے کیسز باقی ہیں جو ابھی عوام میں نہیں آتے۔ کتنی بیوائیں ہیں، ان کا غلط مراسم غلط لوگوں کے ساتھ ہے، کتنی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے غلط مراسم شادی سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں۔
کتنے نوجوان لڑکے ہیں روزانہ کالجوں میں جوتے کھاتے ہیں. یقین نہیں آ رہا تو پول گیٹ پہ جائیے آپ, وہاں ایک نہ ایک لڑائی ہوتی رہتی ہے. کس کو لے کر؟ یہ لڑکیوں کو لے کر. تو اس کا ذمہ دار یہ زنا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ہم نے آج سمجھ لیا ہے کہ ڈگریاں اہم ہیں, ایمان اہم نہیں ہے, عزت اہم نہیں ہے. دوسروں کے عزت کے ساتھ کھیلنا اس کو آسان سمجھ لیا ہے. ہم نے ڈگریوں کو آگے کیا ہے اور دین کو پیچھے کر دیا ہے. آج شاذ و نادر ہی الا ماشاء اللہ جو لڑکے دین سے جڑے ہیں وہی بچ پاتے ہیں, ورنہ کوئی ایسا لڑکا اور کوئی ایسی لڑکی معاشرے میں نہیں ہے جس کا کسی دوسرے کے ساتھ افیئر نہ چل رہا ہو. اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی گھناؤنی حرکت ہے یہ اسلام کے اندر, اور اس کو ہم نے ہلکے میں لیا ہوا ہے کہ جاؤ بیٹیاں آپ پڑھو, وہ چاہے اپنے عزت کو تار تار کر دے. جاؤ بیٹے تم پڑھو, چاہے وہ کسی کی عزت لے لے. قیامت کا دن ہوگا, اس دن ہم اپنے گناہ نہیں اٹھا پائیں گے تو اپنے بچوں کے گناہ کیسے اٹھا پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولاد جوان ہو جائے اور پھر وہ گناہ کرے تو اس کا گناہ ماں باپ پر ہوگا. اس وقت کوئی کام نہیں دے گا آپ کو, آپ کی نمازیں نہیں بچا پائیں گی, آپ کے روزے نہیں بچا پائیں گے. چاہے آپ تہجد میں رو رہے ہیں اور بچے باہر گلکاریاں کر رہی ہیں اور بچے باہر عشقیاں لڑا رہے ہیں, یہ آپ کی نمازیں یا آپ کے تہجد فضول ہیں. دونوں آپ بھی اور ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اس جرم میں شریک ہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو. ہماری 95% اولادیں بے دین ہیں. اگر دیندار ہوتی تو وہ روزے رکھ کے برداشت کرتی ہماری اولادیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر ایک پہلو سے ہمیں سبق دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا, یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے. ایک سبق ہمیں ملا کہ بڑی عمر کی عورت ہے تو کیا ہوا, اگر دیندار ہے پرہیزگار ہے تو اس سے بھی نکاح کر لو. اور یہ بھی مثال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر تب 6 سال تھی. کتنے؟ 6 سال. لیکن صرف نکاح ہوا چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالغ نہیں ہوئی تھی. رخصتی جو ہوتی ہے جب شوہر کے گھر روانہ کیا جاتا ہے لڑکیوں کو, پہلے زمانے میں شادی پہلے ہو جاتی تھی, روانہ بعد میں کیا جاتا تھا. تو روانہ جب کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. ہمارے معاشرے میں, ہمارے ہندوستان میں لڑکیاں 11 سال 12 سال کے عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں. ہر ملک میں غذا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. چائنا میں جائیں تو وہاں 8 سال میں 9 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. لڑکیوں کا بالغ ہونا ہی اس کے شادی کی عمر ہو جانے کے مترادف ہے. جب سے وہ بالغ ہو گئی, وہ شادی کے لائق ہو گئی, ماں بننے کے لائق ہے, اسی وقت سے اس کا میلان لڑکوں کو طرف ہوگا. اور لڑکے بالغ ہونے کے بعد تقریباً 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں اور اس وقت سے اس کا میلان لڑکیوں کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ فطری چیز ہے. لیکن ہم ان کو ڈگریاں دلانے کے لیے ان کی عمریں 25 سال 26 سال 30 سال 32 سال کر دیتے ہیں, اور اس لمحے میں وہ نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں. ہم اور آپ سے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں.
اس کا جرم ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ اگر اولادوں کی شادیاں وقت پر ہوں تو پھر یہ جو کیس آ رہے ہیں، یہ جو لڑکے باہر پھر رہے ہیں لڑکیوں کے پیچھے اور ان کی عزتوں کو کھیلنے کے لیے نہیں کھیلیں گے۔ ہم نے ایسا تعلیمی نظام بنایا ہوا ہے کہ بغیر 23 اور 24 سال سے پہلے لڑکا یا لڑکی وہ ڈگری پاس ہی نہیں کر سکتی، گریجویٹ ہو ہی نہیں سکتے، اور ان لمحے میں تقریباً 10-15 سال گزر چکے ہیں اس کے بالغ ہونے کے، اور ان عمروں میں وہ اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کا ذمہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ ڈگریاں اہم نہیں ہے، یاد رکھیں، ان کی عزت کو بچانا اور ان کو دیندار رکھنا اہم ہے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانا اہم ہے۔ تو یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب عورتیں بالغ ہو جائیں، لڑکے بالغ ہو جائیں، شادی کر دو۔ ایسا تعلیمی نظام بناؤ کہ کم عمر میں ہی زیادہ پڑھ لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم تمام امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے اور اس زنا کے گناہ سے تمام امت کو بچائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سورہ نور اٹھا کر دیکھ لیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کے۔ تو بات چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 اونٹ مہر کے عوض۔ تو شادی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا رہے ہیں تو وہ ہندوانہ رسم ہے یا پھر اسلام کے منافی رسم ہے، وہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ 2 گواہ ہونا، ایجاب و قبول ہونا اور مہر رکھنا۔ اور بعض علماء نے، اکثر علماء نے کہا ہے 4 چیز، کہ دونوں کے پیرنٹس ہونا۔ بس ان 4 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ کتنا سستا اور آسان ہے۔ ولیمہ سنت، مستحب، بقیہ چیزیں غیر اسلامی۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر ہم اپنا رہے ہیں تو وہ غیر اسلامی ہے۔ شادی کے دن کھانا کھلانا غیر اسلامی، ولیمہ لڑکے کے ذمے ہے، وہ بھی سنت یا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ ہمارا المیہ پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ مہر میں تو ہم 5,000 رکھتے ہیں اور ولیمے میں 5 لاکھ خرچہ کرتے ہیں۔ مہر واجب ہے، واجب کی اہمیت ختم، اور ولیمہ سنت ہے، سنت کے لیے لاکھوں لاکھ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہم شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مہر زیادہ رکھیے، عورتوں کو حق دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواب دیکھا کرتے تھے جو سچے خواب ہوتے تھے، یعنی رات میں جو خواب دیکھتے تھے دل میں اسی طرح ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں رؤیت صالحہ، یعنی نیک خواب، اچھے خواب، جو دن میں دیکھتے تھے اور رات میں دیکھتے تھے اور دن میں بالکل صحیح اسی طرح ہوتا تھا۔ ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، اور بعض علماء نے کہا 2 قسمیں ہیں، یہ کسی اور موقع پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لمحے میں غار حرا میں جاتے اور وہاں جا کر عبادت کرتے، وہاں جا کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے۔ اب کیا عبادت کرتے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اللہ کی جانب سے کچھ اذکار نازل ہوتے یا پھر اللہ کے دھیان میں بیٹھے رہتے، اکیلے تنہائی میں غار حرا میں چلے جاتے کئی دن کا توشہ لے کر، اور وہیں جا کر عبادت میں منہمک رہتے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کو جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد ڈر گئے، کیونکہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی ہیکل اور اتنی بڑی شخصیت کو دیکھے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ڈریے مت، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دبایا اور کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسی ہوا، 2 مرتبہ ایسی ہوا، تیسری مرتبہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو دبایا اور کہا پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیچر کے پاس یا کسی استاذ کے پاس پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو یہاں پہ علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہاں پر یہ بتانا اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم ہوتی ہے کتابی یا اکتسابی جو ہم ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علم لدنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے زانو تلمس طے نہیں کیا، لیکن سب سے بڑے معلم اور سب سے بڑے ٹیچر اور سب سے بڑے مصلح دنیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ پھر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ پیش ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے کچھ اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کمبل اڑا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا، آپ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے واقعہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی خیر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، قرض داروں کے قرض کو اپنے اوپر بوجھ لیتے ہیں، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کو دلاسا دے رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو ورقہ بن نوفل آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، جو بت پرستی کو چھوڑ کر کرسچن بن گئے تھے، یعنی نصرانی بن گئے تھے، اور وہ نصرانی موحد تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ ان کے پاس لے گئے اور تمام واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، یہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میرے بھائی کے بیٹے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہ آگے چل کر تم بہت بڑے یعنی آخری نبی بنو گے، جو آخری نبی ہے ہماری کتاب میں جس کی بشارت دی گئی ہے وہ نبی بنو گے، اور تم پر لوگ ایمان لائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کیا میرے لوگ، میرے خاندان کے لوگ مجھے نکالیں گے میرے گاؤں یعنی میرے شہر سے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، جس نے بھی اللہ کا پیغام یا اللہ کا نبی بن کر دنیا میں آیا ہے، اس کی قوم نے اور اس کے لوگوں نے ان کو ان کے شہر سے باہر نکالا ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوں اور میرے جسم میں طاقت ہوتی تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا۔ چند دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو بچوں میں حضرت علی اور جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ اس حالت میں بہت سے واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے۔ انشاءاللہ وہ واقعات آئندہ جمعے آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر لیجئے اور سامنے آ جائیے، صفحے سیدھی کر لیجئے پہلے، پھر سنت ادا کیجیے۔